قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں. لفظ پر ذرا غور کیجئے گا کہ قل فرمایا، حالانکہ اللہ خود بھی تو فرما سکتا تھا، لیکن نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بات میری ہو، زبان مصطفیٰ ہو. بات رب کی ہے لیکن زبان مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. تو محمد کی پیروی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اتباع مصطفیٰ میں ہی اللہ کی محبت کو رکھ دیا گیا ہے. یعنی اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی واحد راستہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگری سے ہو کے جاتا ہے. جو حضور کی نگری سے ہٹ کر کوئی خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے گا تو اللہ نے واضح طور پہ روک دیا کہ نہیں، حضور کے راستے کے بغیر، حضور کی نگری کے بغیر اللہ کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی. وہ کوئی اور راستہ تو ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کا راستہ تو ہو سکتا ہے، وہ جہنم کا راستہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کے راستے کو تلاش کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. محمد الرسول اللہ کی پیروی کے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی راستہ کامل ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکتا. یہ آج کی صورت کے اندر اللہ نے واضح کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب در اقدس پہ حاضر ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی انسان آتا ہے اور آ کر حضور کی محبت کو اپنے دل میں بساتا ہے تو پہلی نظر میں اور پہلی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب حضور کی محبت آپ کے دل میں آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کامل ہو جائے گا. اور ایمان کامل ہونے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک ان کے والدین، ان کی اولاد اور ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے. یعنی اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے دل کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بدرجہ اتم موجود ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے. تو میرے نبی نے فرمایا ابھی بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو پھر میرے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. فرمایا آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عمر، اس وقت تم نے اپنا ایمان کامل کر دیا ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم پوری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ یعنی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھو گے تو محبت، میری محبت جب تک کامل تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور اسی طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کامل کس وقت ہوتا ہے؟ ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب محبوب کی ہر ادا پسند آ جائے اور محبوب کی ہر ادا پر جان قربان کرنے کا دل کرے. ایمان کامل یعنی محبت کامل کب ہوتی ہے؟ کہ جب محبوب کی ہر ادا پر جان نچھاور کرنے کو دل کرے اور محبوب جو کہتا چلا جائے اس پر عمل ہوتا چلا جائے. محبوب نے کہا کہ یہاں پر اپنی جانیں قربان کر دو، صحابہ نے جانیں قربان کر کے دکھا دی. نبی نے کہا کہ مال لے آؤ، جنگ کا موقع ہے، صدیق اکبر پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر فاروق آدھے گھر کا مال لے کر آ گئے.
حضور نے فرمایا کہ جانیں دینی ہے، صحابہ نے جانیں قربان کر کے اپنی محبت کا امتحان دے ڈالا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر ایمان کامل کرنا ہے تو مجھ سے محبت بے دریغ کرنی ہوگی، اور مجھ سے محبت اندھی واہ کرنی ہوگی، اور مجھ سے محبت تمہارے ایمان کو کامل بنا دے گی۔ تو صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھا دیا اور ہر میدان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ پھر رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ یہ ملا کہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ تو اسی طرح اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، آج کے زمانے میں بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ایمان پر مہر لگ جائے، کاملیت کی مہر لگ جائے، اکملیت کی مہر لگ جائے، تو اسے اپنے ایمان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سب سے بڑا درجہ دینا پڑے گا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز پسند ہے اس چیز کو پسند کرنا پڑے گا، اور جو چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے اس سے بچنا پڑے گا۔ اسی لیے یہ اہل سنت کا شعار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر ایک چیز سے اہل سنت محبت کرتی ہے، کیونکہ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایمان کو مزید بڑھاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے انہیں راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ تو الحمدللہ اہل سنت کا شعار ہے کہ اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو تکلیف مت دو، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کو تکلیف مت دو، کیونکہ ان کا ایک درہم خرچ کرنا یا ایک مد خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت کا شعار ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت تمام صحابہ کو اپنا سر کا تاج مانتی ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، اور میرے نبی نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اہل سنت نے یہ شعار بنا لیا کہ وہ صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور خصوصاً بالخصوص نواسان رسول، اور خصوصاً بالخصوص جو سے فرمایا میرے نبی نے کہ الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ان تمام کو اپنا سردار مانتی ہے۔ میرے نبی نے جس چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہ اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان تمام چیزوں سے محبت کرتی ہے، اور یہی محبت کامل ایمان کی نشانی ہے۔ یہی محبت رسول اللہ کے لیے، یہی محبت رسول اللہ کی اپنے دل کے اندر ایمان کے اوپر کاملیت کی مہر لگاتی ہے، اور یہی محبت جب ہمارے دل میں رسول اللہ کے لیے ہوگی تو یہی محبت اللہ کو پسند ہے، اور یہ اسی محبت کے راستے پر جب ہم چلیں گے تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ تو یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک پہنچاتا ہے، اور جو حضور کے در تک پہنچتا ہے وہی رب تک پہنچتا ہے، اور جو رب تک پہنچتا ہے پھر جنت بھی اس کی ہے اور میدان محشر بھی اس کا ہے۔